حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ امیر المومنین حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند ارجمند ہیں۔ ان کی والدہ کا نام زینب بنت مزعون ہے۔ یہ بچپن ہی میں اپنے والد ماجد کے ساتھ مشرف اسلام ہوئے۔ یہ علم و فضل کے ساتھ بہت ہی عبادت گزار اور متقی و پرہیزگار تھے۔ میمون بن مہران تابعی کا فرمان ہے کہ میں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کسی کو متقی و پرہیزگار نہیں دیکھا۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے امام ہیں۔ یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات اقدس کے بعد 60 برس تک حج کے مجموع اور دوسرے مواقع پر مسلمانوں کو اسلامی احکام کے بارے میں فتویٰ دیتے رہے۔ مزاج میں بہت زیادہ سخاوت کا غلبہ تھا اور بہت زیادہ صدقہ و خیرات کی عادت تھی۔ اپنی جو چیز پسند آ جاتی تھی فوراً ہی اس کو راہ خدا عز و جل میں خیرات کر دیتے تھے۔ آپ نے اپنی زندگی میں 1000 غلاموں کو خرید کر آزاد فرمایا۔ جنگ خندق اور اس کے بعد کی اسلامی لڑائیوں میں برابر کفار سے جنگ کرتے رہے۔ عبد الملک بن مروان کی حکومت کے دوران حجاج بن یوسف ثقفی امیر الحج بن کر آیا۔ آپ نے خطبہ کے دوران اس کو ٹوک دیا۔ حجاج ظالم نے جل بھن کر اپنے ایک سپاہی کو حکم دے دیا کہ وہ زہر میں بجھایا ہوا نیزہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں میں مار دے۔ چنانچہ اس مردود نے آپ کے پاؤں میں نیزہ مار دیا۔ زہر کے اثر سے آپ کا پاؤں بہت زیادہ پھول گیا اور آپ علیل ہو کر صاحب فراش ہو گئے۔ مکار حجاج بن یوسف آپ کی عیادت کے لیے آیا اور کہنے لگا کہ حضرت کاش مجھے معلوم ہو جاتا کہ کس نے آپ کو نیزہ مارا ہے۔ آپ نے فرمایا اس کو جان کر پھر تم کیا کرو گے؟ حجاج نے کہا اگر میں اس کو قتل نہ کروں تو خدا مجھے مار ڈالے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تم کبھی ہرگز اس کو قتل نہیں کرو گے، اس نے تو تمہارے حکم ہی سے ایسا کیا ہے۔ یہ سن کر حجاج بن یوسف کہنے لگا نہیں اے ابو عبد الرحمن، آپ ہرگز یہ خیال نہ کریں، اور جلدی سے اٹھ کر چل دیا۔ اسی مرض میں 73 ہجری میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے 3 ماہ بعد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 84 یا 86 برس کی عمر پا کر وفات پا گئے۔